میرے آقا کی جتنی تقریریں کتابوں میں ملتی ہیں، ہر تقریر میں میرے آقا اخیر میں اتنا ضرور فرماتے تھے، الا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ مِنْكُمْ، اے حاضرین کان کھول کے سن لو، جتنے لوگ موجود تھے جو کچھ سنا ہے ان تک پہنچائیں جو نہیں آ سکے۔ یہ بات ہمیں کیا خبر دے رہی ہے؟ کوئی پیغام یہاں مل رہا ہے نا؟ یہاں پیغام یہ مل رہا ہے کہ ہر شریک کی اخلاقی دینی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو سنے بھی۔ عام طور پر میں پورے ہندوستان میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو مجمع ہوتا ہے وہ منبر سے ماحول لیتا ہے۔ اگر اہل منبر واقعی منہمک ہو کے سن رہے ہیں تو خود بخود یہ مجمع والے وہ ماحول لے لیا کرتے ہیں۔ اور اگر یہاں پر گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہو اور یہاں پر آپسی افہام و تفہیم کے بے شمار سلسلے جاری کر دیے جائے اور نہ جانے کب کب کی باتیں بھولی بسری اسے کھود کھود کے نکال کے کانوں میں ڈالی جائے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ بہت برا ہوتا ہے مجمع۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ مقرر کی توہین نہیں ہے یہ، ہم اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاں 40 مسلمان ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی اللہ کا مقرب بھی وہاں موجود ہو۔ الحمدللہ یہاں مجمع میں بھی یہ تو منبر رسول پر بھی 40 سے زیادہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں یہاں بھی کوئی مقرب موجود ہے جو تمہاری حرکات اور تمہارے سکنات کو دیکھ رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا آپ ہی جب کھڑے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، کس منہ سے کہتے ہیں؟ یہ عمل کس کے لیے ہے؟ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک سیکھو، یہ کس کے لیے ہے؟ کیا صرف یہ بوڑھے میاں کے لیے ہے یا چند ان جذباتی جوانوں کے لیے جن سے ہم نعرے وصولتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی طالب علم بنے۔ آنے والا چاہے مائک پر چھوٹا سے چھوٹا ہو، بہت ممکن ہے وہ کوئی ایسی بات لے کے آیا ہے جو ہم نے اب تک نہ سنا، تو اس لیے اسے ہم غور سے سنیں اور جب گفتگو کرنا ہو تو ادب سے نکل جائے، گفتگو کر کے آئے۔ یہ منبر صرف ذکر رسول کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن سننے کے لیے یہ آیا ہے فاستمعوا، غور سے سنو، تو یہ تو صاحب قرآنی کی باتیں یہاں پہ ہو رہی ہے، اسے بھی تو غور سے سنو۔ غور سے سننا بہت لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ بہت جان نہیں پاتے۔ میں ابھی پوچھوں کہ مولانا ظہیر عباس صاحب کا موضوع کیا تھا، ان کا ہدف کیا تھا، انہوں نے ثابت کیا کیا اور ان کا مرکزی مضمون کیا تھا، ان کا زور کس پر تھا، تو شاید ہم بغلیں جھانکنے لگے اور ہم فیصلہ نہ کر سکے کہ ان کا موضوع کیا تھا۔ اس لیے میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ آپ میرا کم سے کم مضمون سمجھ لیں میں کیا لے کے آیا، اور میں وہ مضمون جو پہلی بار شاید بولنے جا رہا ہوں اور ابھی خود ہمارے ذہن میں مکمل موجود نہیں، میں کیا بول سکوں گا، لیکن اللہ کی عطا ہوگی تو کچھ نہ کچھ بول ہی جاؤں گا۔ میں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی ہے جو بڑی مشہور ہے اور خطبے میں آپ برابر سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، بے شک اللہ ہمیں آپ کو سب کو حکم دیتا ہے، کیا؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ انصاف کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور یہیں پر میں بول دوں کہ منبر پر خاموش رہنا اور بولنے والے کو صرف سننا یہ بھی منبر کا انصاف ہے۔ اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے، گھر میں رہو تو بچوں کے ساتھ انصاف کرو، منبر پہ رہو تو بولنے والے کے ساتھ انصاف کرو، جہاں رہو وہاں انصاف کی بھیک، انصاف کا نور لٹاؤ، جہاں رہو انصاف کرو، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، والاحسان اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ يَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم بری باتوں سے رکو، بے حیائی سے رکو، نامناسب چیزوں سے رکو، سرکشی سے رکو، تمرد سے رکو، طغیانی سے رکو، طوفان بدتمیزی اٹھانے سے رکو، منبر کے وقار کو اپنے پیروں تلے مسلنے سے رکو۔ اللہ کہتا ہے تم بے حیائی سے رک جاؤ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بے حیائی صرف بازار میں ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں بے حیائی صرف زنا کے اڈوں پر ہوتی ہے۔ نہیں نہیں، اگر کسی کا قلب منور نہیں ہے تو وہ یہاں بھی بے حیائی کر دیتا ہے اور وہ یہاں بھی بے حیائی کر دیتا ہے۔ بہت اچھے حضرت، واہ 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 واہ، وہاں کی بے حیائی اس معیار کی ہے اور یہاں کی بے حیائی اس معیار کی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ یہ تصور رکھیں کہ ہم منبر رسول پہ جلوہ گر ہیں۔ آج میرا موضوع اس آیت کی روشنی میں جو خاص میرا موضوع ہے وہ ہے انصاف۔ اس بات کو ظالموں نے بھی قبول کیا ہے کہ اگر امن ملے گا تو انصاف ہی میں مل سکتا ہے۔ جو خود ظالم ہے وہ بھی اس کے فیور میں ہے کہ انصاف کرے تو امن آتا ہے۔ ملک میں امن کی دعا کی جاتی ہے۔ جمعہ کے روز بڑی کثیر جماعت ہوتی ہے تو امام دعا کرتے ہیں میرے مولا ہمارے ملک ہند میں امن عطا فرما، اور 500 لوگ 700 لوگ مل کے آمین کہتے ہیں۔ لیکن کبھی اس پر غور کیا کہ امن کے لیے ضروری کیا ہے؟ اگر ملک میں انصاف نہیں ہوگا تو ملک میں امن نہیں آ سکتا۔ اگر کسی ضلع میں انصاف نہیں ہوگا تو اس ضلع میں امن نہیں آئے گا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی مدرسے میں اگر انصاف نہیں ہے تو اس مدرسے میں امن نہیں ہوگا۔ کسی گھر میں، خاص ایک گھر میں اگر انصاف نہیں ہے تو اس گھر میں بھی بے چینی رہے گی، بے قراری رہے گی، اضطرابی کیفیتیں رہے گی، اور کبھی بھی وہاں سکون نہیں محسوس ہوگا اگر اس گھر میں انصاف نہیں ہوتا۔ انصاف وہ بنیادی چیز ہے کہ اگر ہر ایک اپنے دائرے میں رہ کر کے اور اپنے اختیار میں رہ کر کے وہ انصاف کرے تو ہر طرف امن ہی امن محسوس ہوگا۔ آپ ذرا دیکھیں تو قرآن حکیم کس قدر زور دیتا ہے امن، عدل کے قیام پر اور انصاف قائم کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو تم انصاف پر ڈٹ جاؤ پورے طور پر۔ اگر تمہارے دل میں ایمان کا نور ہے اور تمہیں اسلام کی روشنی مل چکی ہے، تم مسلمان ہو چکے ہو، تو اب کمر بستہ ہو جاؤ کہ ہمیں انصاف سے کام لینا ہے، انصاف سے کام لینا ہے۔ بھئی یہ بھی تو انصاف ہے کہ اگر آپ بخاری شریف پڑھانے والے کا ہاتھ چومتے ہیں تو قاعدہ بغدادی والے کا بھی ہاتھ چومے، یہ بھی تو انصاف ہے۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ آج ایک عجب ماحول ہے، اپنے نام کے ساتھ لاحقہ ہم وہی کا لگاتے ہیں جہاں ہمیں آخری حدیث پڑھا دی گئی، اور جہاں پہ ہمیں تیار کیا گیا، ہمیں کپڑا پہننا نہیں آتا تھا، وضو کرنا نہیں آتا تھا، ناک پوچھنا نہیں آتا تھا، آنکھ صاف کرنا نہیں آتا تھا، جو ان مراحل سے ہمیں سوار کر وہاں تک پہنچایا، ہم بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ بھی ناانصافی ہے۔ یہ ناانصافی رہے گی استاذ کے ساتھ تو نہ استاذ کے دل میں سکون ہوگا، نہ آپ کو سکون مل سکے گا۔
انصاف ہر جگہ ہو. اللہ فرماتا ہے ایمان والو قوامین بالقسط کونو قوامین بالقسط، انصاف پر پورے طور پہ ڈٹ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ ہو جاؤ. یعنی جہاں بھی تمہیں گواہی دینا پڑے، بیان دینا پڑے اور کسی کے لیے آپ کو تأثر دینا پڑے تو وہ تأثر نفس کے لیے نہ ہو، للہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا میں کیسا تأثر پیش کر رہا ہوں. اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ ہمیں جلسہ کرانا ہے، قاری شمس الدین صاحب کیا نقابت اچھی کرتے ہیں؟ تو ایک بار اگر جھڑپ ہو گئی مٹیرا میں تو کہہ رہے یار کس کو کہہ رہے ہیں؟ شہداء للہ، اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے صحیح بیان دو، ورنہ قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے. اگر ان کو فن نقابت آتا ہے تو تمہیں انصاف سے کام لینا ہے. تمہاری رنجیدگی ایک الگ میٹر ہے، تمہاری کبیدگی ایک الگ مسئلہ ہے، تمہاری لا تعلقی ایک الگ میٹر ہے، تمہاری دشمنی کا مسئلہ الگ ہے. اگر اس فن میں وہ ماہر ہے تو تمہیں کہنا چاہیے نہیں اچھی نقابت کرتے ہیں. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، صحیح بات بولو چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو. تم صحیح بات بول دو، صحیح بات بول دو اگر رب کی رضا چاہیے، چاہے وہ بات خود تمہارے خلاف جا رہی ہو. مثال کے طور پر آپ کے 50 مرید ہیں اور ان 50 مریدوں نے آپ سے پوچھ لیا حضرت فلاں پیر صاحب سے ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں یا اپنی اولاد کو بیعت کرانا چاہتے ہیں. تو اگر حقیقت میں وہ جامع شرائط پیر ہے اور اس کا سلسلہ متصل ہے اور وہ لائق شیخیت ہے تو اب یہاں اپنے مریدوں میں یہ نہ سمجھنا یہ تو میں اپنے خلاف بولنے جا رہا ہوں، بلکہ تم اپنا دل اتنا بڑا کر لو اور کشادہ کر لو. نہیں، وہ ہم سے اچھے پیر ہیں، وہ ہم سے بڑے پیر ہیں، وہ ہم سے سینئر پیر ہیں. کیا اچھا پیغام ہے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے تمہارے نفس کے خلاف جاتا ہو. اگر کوئی تم سے اچھی تقریر کرتا ہے تو کھلے دل سے کہہ دو نہیں میری تقریر سے بہتر وہ تقریر کرتے ہیں، مجھ سے اچھی وہ نعت پڑھتے ہیں، میں ان کی تدریس میری تدریس سے بہت اچھی ہے، ان کی تفہیم ہماری تفہیم سے بہت اچھی ہے. تمہارے خلاف بھی جا رہا ہو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے صحیح بولو، انصاف کرو. جس دن یہ انصاف آئے گا زمانے میں تو کشمکش ختم ہو جائے گی، اضطرابی کیفیتیں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کے اندر جو بے قراری کا ایک ماحول لیتا وہ ختم ہو جائے گا، تم منصف ہو جاؤ اسے. آگے اللہ کہتا ہے اوِل والدین والاقربین، وہ بولی چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف جا رہی ہو، وہ بولی جو تم بولنے جا رہے ہو چاہے تمہارے باپ یا تمہاری ماں کے خلاف جا رہی وہ بولی، تب بھی اگر تمہیں شہادت دینا ہے تو صحیح شہادت دو، بیان دینا ہے تو صحیح بیان دو. اگر تمہیں معلوم ہے کہ ظلم میرے باپ کی طرف سے ہے اور قاضی کے دربار میں تمہیں شاہد کے طور پر پیش کیا گیا ہے تو باپ کی محبت میں اور بیجا حمیت میں تم جھوٹ نہ بولو، کیونکہ مولا کی رضا چاہتے ہو تو سچ بول کر کے تم اللہ کی رضا لے لو. تم باپ کو نہیں بچا سکتے ہو، اللہ تمہارے باپ کو بچائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. مفتی صاحب چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف تمہیں بولنا پڑے، شرعی معاملے میں ماں باپ کے خلاف بھی بولنا پڑے تو آپ بولو، صحیح بولو، انصاف کرو. آگے اللہ فرماتا ہے ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے لیے تم سے پوچھا جا رہا ہے وہ چاہے مالدار ہو اور چاہے غریب ہو. یہ نہ سوچنا مالدار ہے لاؤ اس کے لیے اس کے موافق بول دیں تو بعد میں کیش کرا لیں گے، پیش کرا لیں گے. جی جی جی. مالدار ہے تو اس کی طرفداری میں بول دیں.
صاحب اقتدار ہے تو اس کی شرما حضوری میں بول دے، صاحب منصب ہے تو اس کو راضی کر لے، ہو سکتا ہے نفع عاجل مل جائے۔ اور کبھی یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ارے غریب ہے پھنس جائے گا، لاؤ چھڑا لے، غریب ہے پھنس جائے گا، لاؤ جھوٹ بول کے چھڑا لے۔ تو نادان دوست نہ بنو، جہاں شہادت کا معاملہ ہے، انصاف کا معاملہ ہے تو سچ بولو۔ اللہ کتنا پیارا حکم دے رہا ہے، فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا۔ اے جھوٹ بولنے والے، تو نہ امیر کی عزت بڑھا سکتا ہے اور نہ تو غریب کو ذلت سے بچا سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ ہی عزت دیتا ہے اور تمہاری سرکشی کی بنیاد پر تم خود ذلیل ہوتے ہو۔ تم نہیں بچا سکتے ہو، اللہ زیادہ مالک ہے، وہ تم سے زیادہ ان پر رحم کرنے والا ہے۔ تم کیوں بیجا رحمی کر رہے ہو؟ جھوٹ نہ بولو، کہیں بھی انصاف کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا۔ اگر اس انصاف پہ تم نے منہ موڑا اور اعراض کیا تو جانتے ہو وہ کوئی دنیاوی ناظم اعلیٰ نہیں ہے کہ جھوٹ بول کے کام چل جائے۔ وہ تمہاری مسجد کا سویا ہوا متولی نہیں ہے جو تمہاری باتوں کو نہ جانتا، وہ تمہارے مدرسے کا ایک غافل صدر مدرس نہیں ہے جو تمہاری حرکتوں سے واقف نہیں ہے۔ اللہ تمہارے کرتوت سے واقف ہے۔ تم اعراض کرو گے تو اللہ دیکھ رہا ہے تم کہاں کہاں کر رہے ہو ہیرا پھیری۔ اللہ اکبر۔ اس چیز پر مصطفیٰ جان رحمت نے کتنا عمل کیا، میں یہی چیز دینا چاہتا ہوں۔ ابھی مولانا ظہیر عباس صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ حضور کی شان یہ ہے کہ وہ جو کرنے کو کہتے ہیں پہلے اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو حضور کی زبان سے یہ ارشاد سنا دنیا نے، اور یہ پیغام ربانی کو صحابہ نے سنا کہ عدل کرو، چاہے وہ تمہارا باپ ہو، بیٹا ہو، تمہاری اولادیں کیوں نہ ہو، شرعی معاملے میں تم انصاف کرو وہاں پر۔ آؤ دیکھتے ہیں میرے آقا نے کیسے انصاف کیا ہے۔ آج خاندان کا معاملہ ہو تو لوگ آنکھیں چرا لیتے ہیں، اپنے گھر کا معاملہ ہو تو ادھر ادھر کر کے نکل جاتے ہیں اور بیجا تعویلیں کرتے ہیں۔ لیکن واہر شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں خاندانی مفاخرت اور خاندانی کبر و غرور کا بڑا ماحول تھا۔ لوگ اس نام پر ایک دوسرے پر اپنے سر کو فخر سے بلند کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا میں قریشی ہوں، کوئی کہتا تھا میرے آبا اجداد ایسے تھے، کوئی کہتا تھا میرے آبا اجداد ایسے تھے۔ اسی زمانے میں حضور کا انصاف دیکھو اس زمین پر۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس زمین پر خواتین پیدا ہوئی ہے، ہوتی رہیں گی، مگر فاطمہ زہرا سے بہتر، فاطمہ زہرا سے بہتر روئے زمین پر کوئی عورت پیدا نہ ہوئی۔ اس لیے کہ حضور نے صرف فاطمہ کے لیے فرمایا ہے کہ اے دنیا اے انسانیت، اگر تم اس روئے زمین پر موت سے پہلے کسی حور کو دیکھنا چاہتے ہو تو میری بیٹی فاطمہ کو دیکھ لو، کیونکہ میری بیٹی فاطمہ جنت دنیا کی ہو۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ اٹھا کے جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حسیب ملت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت سید کائنات۔ جس فاطمہ کا رتبہ یہ ہے کہ پیغمبر نے کھلے بندوں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ وہ ٹکڑے پیغمبر ہے فاطمہ، جن کی شان عظمت یہ ہے کہ قیامت کے دن کل امت سے کہا جائے گا نگاہیں نیچی کرو، فاطمہ جا رہی ہے۔ جس فاطمہ کے لیے نبی نے فرمایا کہ جنتی خواتین کی سیدہ فاطمہ ہے، جس فاطمہ کی شان یہ ہے کہ حضور مجلس میں بیٹھے ہیں اور فاطمہ آتی ہیں تو حضور کھڑے ہو کر اور شفقت کا قیام فرما کر انہیں سینے سے لگاتے ہیں۔